الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لباس کی سنن اور آداب کے بارے میں آج کی مجلس کے اندر دوسری قسط پیش کی جائے گی۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں حبرہ یعنی یمن کی بنی ہوئی سرخ یا سبز دھاری دار سوتی چادر کا پہننا بہت پسند تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چادر بکثرت استعمال فرماتے تھے اور اس کو اوڑھنے کے لیے، تکیہ بنانے کے لیے اور سر پر ڈالنے کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ چادر عربوں کا لباس ہے اور چادر اوڑھنا ایمان کی نشانی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھتے تھے اور چادروں کے پسندیدہ ہونے کی وجہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا تو وہ بھی 2 یمنی چادروں کے اندر دیا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف قسم کی منقش، نقش و نگار والی، سرخ دھاری دار، سبز دھاری دار اور غیر منقش چادریں استعمال فرمائی ہیں، جن کا میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جو چادریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہیں ان میں سے یمنی چادریں ہیں، اسی طرح صوف کی یعنی اونی چادر، بالوں والی چادر، دھاری دار چادر، جھالر نما چادر، شامی منقش چادر، مخلوط ریشم کی چادر، کالی چادر، موٹے کنارے والی چادر، پیوند لگی چادر، زعفرانی رنگ کی چادر، سفید چادر اور کالا کمبل جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ چادر کی جو مسنون لمبائی اور چوڑائی ہوتی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان طول رداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 أذرع
وعرضه ذراعين ونصفا وكان له ثوب أحزر يلبسه للوفود إذا قدموا عليه۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالش تھی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سبز دھاری دار کپڑا تھا جو وفود سے ملاقات کے وقت پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حضرمی چادر تھی جس کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالش تھی، جبکہ ابن ملقن نے واقدی سے نقل کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی جس کی لمبائی 6 ہاتھ اور چوڑائی 3 ہاتھ تھی۔ چادر پہننا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چادر اوڑھنا اور سر پر کپڑا رکھنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایسے ہی لباس کی سنن اور آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ لباس پہنیں تو لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے ابتدا کریں۔ اگر آپ قمیص پہن رہے ہیں، کرتا پہن رہے ہیں، صدری پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں ہاتھ جو ہے وہ اس کو آستین کے اندر داخل کریں اور پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ۔ اسی طرح پاجامہ شلوار پہننے کے لیے پہلے دایاں پاؤں شلوار کے اندر داخل کریں اور پھر بایاں پاؤں۔ اسی طریقے سے جب آپ جوتے پہنیں تو جوتے پہنتے وقت بھی پہلے دایاں پاؤں جوتے کے اندر داخل کریں اور پھر بایاں پاؤں۔ جو بھی لباس آپ پہننے جا رہے ہیں تو اس کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دائیں طرف سے ابتدا کی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ لباس میں دائیں طرف سے ابتدا فرماتے تھے۔ جو کپڑا پہنتے تو دائیں جانب سے پہننا شروع فرماتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول صرف کپڑوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ جتنی بھی اعمال صالحہ اور شرافت اور کرامت والے اعمال ہوتے ان سب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ جیسے کپڑوں کا پہننا، پگڑی باندھنا شروع کرتے تو پہلے دائیں طرف سے، جبہ پہننا، موزے پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا، سر مڑوانا، کنگھی کرنا، نماز سے سلام پھیرنا، اعضائے وضو کا دھونا، بیت الخلاء سے نکلنا، ایسے ہی کھانا پینا، مصافحہ کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا وغیرہ جتنے بھی شرافت اور کرامت والے کام ہوتے تھے تو اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے ابتدا فرماتے تھے، اور جو کام شرافت اور کرامت والے نہ ہوتے تو ان میں بائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا فرماتے تھے۔ جس طرح کہ کپڑوں کو اتارنا، تو کپڑوں کو اتارتے وقت پہلے بائیں بازو کو نکالتے تھے اور اس کے بعد دایاں بازو کو۔ اسی طرح شلوار کے اندر پہلے بایاں پائنچہ جو ہے وہ نکالتے اور پھر دایاں۔ جوتوں کے اندر بھی جب نکالتے تو پہلے بایاں پاؤں سے اور پھر دائیں پاؤں سے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کرتے اور پھر اس کے بعد داہنا۔
مسجد سے باہر نکلتے تو پہلے بایاں پاؤں نکال کر کے جوتے پہ رکھتے اور پھر اس کے بعد دانا پاؤں نکال کر کے جوتے کے اندر داخل کرتے. ناک صاف کرتے وقت بھی بائیں ہاتھ کا استعمال فرماتے. استنجے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال. موزوں کو اتارنا. تو غرض یہ کہ جتنی بھی ایسے کام جو شرافت اور کرامت والے نہ ہوتے تھے اس میں ابتدا بائیں طرف سے کی جاتی تھی. چنانچہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیامن فی کل شیء حتی فی الترجل والانتعال. فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف سے ابتدا کو پسند فرماتے تھے، یہاں تک کہ جوتے پہننے اور کنگھی کرنے میں بھی. اور اسی طرح فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأن کلہ. فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف سے ابتدا کو پسند فرماتے تھے، یہاں تک کہ جوتے پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور پاکی حاصل کرنے میں اور ہر کام میں. اور اسی طرح ام المؤمنین ایک روایت کے اندر فرماتی ہیں وعنہا قالت کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنی لطہورہ وطعامہ وکانت یدہ الیسری لخلائہ وما کان من اذن. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں دست مبارک، دایاں ہاتھ پاکی اور کھانے کے لیے ہوتا تھا اور بایاں دست مبارک استنجا کے لیے اور ان کاموں کے لیے ہوتا جو شرافت اور کرامت والے کام نہ ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنہ. میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا زیب تن فرماتے تو دائیں طرف کو پہلے پہنتے. ایسے ہی لباس اتارتے وقت بائیں طرف سے ابتدا کرنا یہ مسنون ہے. قمیص اتاریں، کرتا اتاریں تو اس کو اتارتے ہوئے پہلے بایاں بازو باہر نکالیں اور پھر دایاں بازو نکالیں. اسی طرح شلوار یا پاجامہ اتارتے وقت پہلے بایاں اور پھر دایاں پاؤں باہر نکالے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑے پہنتے تو دائیں طرف سے ابتدا کرتے اور جب نکالتے تو بائیں طرف سے پہل کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدأ بالیمین واذا نزع فليبدأ بالشمال لیکن الیمنی اولہما تنعل وآخرہما تنزع. فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی پہنے تو دائیں طرف سے ابتدا کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارنا شروع کرے تاکہ دایاں پہننے میں پہلا ہو اور اتارنے میں آخری. ایسے ہی ٹخنوں کا کھلا رکھنا یہ بھی مسنون ہے. ٹخنوں سے نیچے تہبند یا لنگی یا پاجامہ باندھنا یہ درست نہیں ہے. پاجامہ، شلوار، لنگی وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں. ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور قیامت کے اس دن میں جب کہ ہر بندہ اپنے رب کریم کی نگاہ رحم و کرم کا محتاج اور آرزو مند ہوگا، وہ اس کی نگاہ رحمت سے محروم رہیں گے جو اپنی شلوار کو، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا
اسی طرح کرتا اور قمیص بھی ٹخنے سے نیچے نہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو آدمی فخر، غرور اور تکبر کے مارے اپنے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹے اور ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، تو ایسے لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہبند اگر میں اس کا خیال نہ رکھوں تو یہ نیچے لٹک جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، انک لست ممن یفعلہ خیلاء، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو فخر اور غرور کے جذبے سے ایسا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر تہبند، پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے نادانستہ طور پر بے خیالی میں اور بے توجہی کے اندر نیچے ہو جائے تو اس پر یہ وعید نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت ایک شخص غرور اور تکبر کے طور پر اپنی ازار، تہبند، پائجامہ وغیرہ کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور اب وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، تہبند، پائجامہ وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ پورا حصہ جہنم میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند اس طرح باندھو جس طرح فرشتے باندھتے ہیں۔ عرض کیا گیا، وہ کیسے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف پنڈلی تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک آدمی اپنی ازار، اپنی شلوار یا پائجامہ لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ لیا اور فرمایا، اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل یا رسول اللہ ما لك امرته ان يتوضأ، ثم سكت عنه فقال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره، وان الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره۔ فرمایا کہ اس آدمی کو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کا پائجامہ اور ٹخنا لٹکائے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کے وضو کرو۔ وہ آدمی گیا اور وضو کر کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کے وضو کرو۔ وہ پھر گیا اور اس نے وضو کیا اور پھر آیا تو ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے وضو کا حکم کیوں دیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی شلوار کو
ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں۔ معزز سامعین، ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے اور کئی دفعہ بتایا ہے کہ شلوار کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور پھر بھی جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے پاؤں کے اوپر پڑی رہتی ہے، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اوپر اس شخص کو 2 مرتبہ وضو کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ جو شخص اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی اس کی شلوار اور اس کا پائجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، اور بالکل نماز کے اندر تو بالکل نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ جان بوجھ کر کے اپنی شلوار کو، اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے نیچے پھینکتے ہیں، ان کے لیے شدید وعیدیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں سب مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے والدین کی نافرمانی کرنے والے کے، شراب پینے والے کے، اور اپنے اعضاء کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں مروی ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 میل کی مسافت سے آئے گی، مگر خدا کی قسم ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکا کر پہننے والے اس خوشبو کو نہ پائیں گے۔ ٹخنوں سے نیچے شلوار، تہبند، ازار اور چادر لٹکانے کی وعید صرف مردوں کے حق میں ہے، عورتوں کے حق میں نہیں۔ عورتیں اپنے ٹخنے جو ہے وہ ڈھانک کر کے رکھیں گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پاؤں چھپانے کا حکم دیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ازار لٹکانے کی وعید سنی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، معلوم کیا کہ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے یا صرف مردوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قدم کھل جائے تو عورتیں اپنا کپڑا نیچے لٹکا لیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قدم تک چھپانے کی اجازت دی۔ ایک روایت میں ہے کہ عورتوں کے پردہ کی چادر اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک بالشت بلکہ ایک ہاتھ زمین پر گھسٹتی چلتی تھی۔ تو عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے، اس لیے وہ اپنی شلوار کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے اتنی لٹکائیں گی کہ پاؤں بھی اس کے اندر چھپا رہے۔ بعض عورتیں بھی فیشن کے طور پر جو ہے وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے بھی اوپر رکھتی ہیں، وہ گنہگار ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوند لگے ہوئے کپڑوں کو بھی استعمال فرمایا، اس لیے پیوند لگے کپڑے کا استعمال کرنا یہ مسنون ہے، اسے برا یا حقیر سمجھنا بڑے خطرے کی بات ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ اذا اردت اللحوق بی فلیکفک من الدنیا کزاد الراکب وإیاک ومجالسة الأغنیاء ولا تستخلقی ثوبا حتی ترقعیہ۔ فرماتی ہیں کہ مجھ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ، اگر تو آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو دنیا کے لیے اتنا سامان کافی ہونا چاہیے
جتنا مسافر ساتھ لے کر چلتا ہے۔ فرمایا خبردار مالداروں کی مجلس سے پرہیز کرو اور کسی کپڑے کو پرانا ناقابل استعمال اس وقت تک نہ بناؤ جب تک کہ تم اس میں پیوند نہ لگاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین ہونے کی حالت میں دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر یکے بعد دیگر 3 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کی حالت میں خطبہ دے رہے تھے اور ان کے کپڑوں کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا امیر المومنین آپ اپنے کرتے پر پیوند کس لیے لگاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا تاکہ دل میں خشوع پیدا ہو اور مومن اس کی اقتداء کرے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو غیر مسلموں کے لباس کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ غیروں کے لباس کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو غیروں کی نقالی سے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے اور ان کے طور طریقے اور رہن سہن اور وضاقتہ اختیار کرنے کے بجائے اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ مسلمان ایک ممتاز قوم ہے اور مسلمانوں کا امتیاز ان کے لباس میں، ان کی پوشاک میں، ان کی وضاقتہ میں اور ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، غرض ہے کہ ان کی ہر ایک چیز کے اندر نمایاں ہونا چاہیے۔ وہ لباس کسی غیر مسلم قوم کا امتیازی شعار بن چکا ہو، جیسے کوٹ، پتلون، انگریزی قمیص، ساڑی وغیرہ، اسے بالکل ترک کر دینا چاہیے۔ غیر قوم سے تشبہ اختیار کرنا، ان کی نقالی اور ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث شریف میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، ان کی نقالی اختیار کی، ان جیسا بننے کی کوشش کی، تو وہ شخص اسی قوم میں شمار ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان شخص اپنے لباس اور اطوار کے ذریعے کسی غیر مسلم قوم یا فساق اور فجار کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں وہی گناہ لکھے جائیں گے جو اس غیر مسلم قوم کے لوگوں کو ملتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو علماء، مشائخ اور اولیاء اللہ کے نمونے پر ڈھالے گا تو وہ بھلائی اور سعادت کے اعتبار سے انہی کے زمرے کے اندر شمار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما وفي روایت قلت اغسلهما قال بل اخرقهما، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر 2 زرد رنگ کے کپڑے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کا لباس ہے، ان کو مت پہنو۔ ایک روایت میں کہ عبداللہ بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کیا میں ان کے رنگ کو دھو دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ ان کپڑوں کو جلا دو۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فارس میں مقیم مسلمانوں کے پاس یہ پیغام بھیجا، اما بعد، اے مسلمانوں، ازار اور چادر کا استعمال کرو، جوتے پہنو، اپنے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لباس کو لازم پکڑو،
عجمیوں کے لباس اور ان کی وضاقت اور حیثیت سے دور رہو، موٹے کھردرے پرانے کپڑے پہنو جو تواضع کا لباس ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی دوسری قوم کی نقالی خواہ مباح کام میں ہو یا برے کام میں جائز نہیں بلکہ حرام ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے کہ شریعت نے تشبہ کی ممانعت فرمائی ہے، اور تشبہ اس کو کہتے ہیں کہ قصداً غیروں کی ایسی مشابہت اختیار کرنا کہ ان جیسا لگے۔ ایسے ہی شریعت کے اندر مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا یہ حرام ہے۔ مرد مطلقاً ریشمی لباس نہ پہنے، چاہے وہ کپڑے میں ہو یا عمامہ میں ہو یا کسی اور چیز میں، کیونکہ جنت میں جنتیوں کا لباس ریشمی ہوگا، اور جو شخص دنیا میں ریشمی کپڑا پہنے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو ابتدائی میں جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تلبس الحریر فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة۔ فرمایا ریشمی لباس مت پہنو، اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما يلبس الحریر فی الدنیا من لا خلاق له فی الآخرہ۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں وہی شخص ریشم پہنتا ہے جس کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وقد اخذ حریرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله وقال ان هذين حرام على ذكور امتي۔ اور میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں ریشمی کپڑا اور بائیں ہاتھ میں سونا لے کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں حرام ہیں ہماری امت کے مردوں پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حرم لباس الحریر والذهب على ذکور امتی واحل لنسائهم، کہ میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ امام احمد حضرت جویریہ سے نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کا لباس پہنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی اور اس کا ارتکاب کرنے لگے گی تو ان پر ہلاکت اور بربادی آ جائے گی۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں۔ نمبر 2، شراب پینے لگ جائیں۔ نمبر 3، ریشمی لباس استعمال کرنے لگیں۔ نمبر 4، گانے والی باندیاں اختیار کی جانے لگیں۔ اور نمبر 5، مرد اور عورت اپنے آپ کو کافی سمجھنے لگیں، یعنی شادی کی ضرورت نہ سمجھیں۔ تو اس لیے ریشمی لباس پہننے سے اور سونا پہننے سے مرد حضرات کو احتراز کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، گلے کے اندر سونے کی چین پہن لیتے ہیں۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تکیہ لگانا یہ بھی مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد متکی علی برد له احمر۔ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں حاضر ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں سرخ رنگ کے تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا کہ تکیے سے ٹیک لگانا یہ بھی مسنون ہے. ایسی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان معاذ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو متکئ، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے دخل سلمان علی عمر وهو متکئ علی وسادۃ فألقاها له فقال سلمان اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ. فقال عمر حدثنا یا ابا عبد اللہ. فقال سلمان دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متکئ علی وسادۃ فألقاها إلي ثم قال يا سلمان ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة إكراما له إلا غفر الله له. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے جو تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. انہوں نے تکیہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ ہم سے بیان کرو کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ مجھے پیش کیا اور فرمایا اے سلمان، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس آئے اور وہ اس کا اکرام کرتے ہوئے اسے تکیہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن جابر ابن سمرۃ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو متکئ علی وسادۃ علی یسارہ. فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا جو بائیں جانب رکھا ہوا تھا. تکیہ دائیں اور بائیں دونوں جانب رکھنا جو ہے وہ جائز ہے. جمعہ اور عیدین کے دن نیا اور عمدہ لباس پہننا یہ بھی مسنون ہے. اگر عمدہ کپڑا ایک ہو تو اسے جمعہ اور عیدین کے لیے استعمال کیا جائے اور پھر رکھ دیا جائے. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کپڑے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیبتن فرماتے تھے. جب آپ واپس آتے تو ہم اسے اسی طرح لپیٹ کر کے رکھ دیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تو اسے جمعے کے دن پہنتے تھے. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عمدہ دھاری دار چادر تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ و عیدین میں لال یمنی چادر زیبتن فرماتے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عمدہ دھاری دار لال چادر تھی جسے عیدین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیبتن فرماتے تھے. جب نیا کپڑا پہنے تو اس وقت یہ دعا مانگیں الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. سب تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا جس سے میں اپنی شرم گاہ کو چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں. اسی طرح
یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ اے اللہ تیرا شکر اور تیری حمد، جیسا کہ تو نے مجھے پہننے کو یہ امامہ، کرتا، قمیص، جو بھی لباس پہن رہا ہے اس کا نام لے کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ پہننے کے لیے عطا فرمایا۔ اے اللہ میں تجھ سے اس لباس کی خیر مانگتا ہوں اور جو اس کا وجود ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، یعنی کپڑا جو میں پہن رہا ہوں اس کو میرے لیے باعث خیر بنا دے، اور اس کا جو اچھا مقصد ہے تیری عبادت کرنا وہ مجھے حاصل ہو، اور میں اس کے شر سے اور اس کے مقصد یعنی استعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح یہ دعا مانگنی بھی مسنون ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور یہ لباس مجھے عطا فرمایا میری طاقت اور قوت کے بغیر۔ فرمایا جو یہ دعا مانگے گا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو لباس پہننے سے متعلق یہ چند آداب اور سنتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس لیے لباس پہنتے وقت ان آداب اور سنن کا لحاظ رکھتے ہوئے لباس کو پہنیں اور اتاریں۔ اللہ رب العزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔